آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد زندگی ہے. یہ 23 سال ٹوٹل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کام میں گزارے، محنت کی اور لوگوں کو جو ہے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. اور اس امت کی ذمہ داری بھی اللہ رب العزت نے یہی دعوت اور تبلیغ کا کام لگایا. پچھلی امتوں کے لیے یہ حکم نہیں تھا، اس امت پر فرض ہے تبلیغ کا کام. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک امت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بلائے اچھے کاموں کی طرف. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. اور بہتری کی وجہ کیا ہے؟ اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کی نفع رسانی کے لیے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اللہ پر خود بھی ایمان رکھتے ہو. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کون ہے جو اچھی بات کرتا ہے اس شخص سے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے. یعنی جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اس سے کسی کی بات اچھی اور خوبصورت نہیں ہو سکتی. یعنی قرآن آپ اٹھائیں گے تو آپ کو ہر آیت میں، ہر رکوع میں، ہر سورت میں، ہر پارے میں دعوت اور تبلیغ کے فضائل ملیں گے آپ کو، اور اس کی ترغیب اور تاکید آپ کو نظر آئے گی. پورا قرآن بھرا پڑا ہے اس سے. تو پیغمبر نے 23 سال کے مختصر زندگی میں یہی محنت کی اور پوری امت تک یہ پیغام پہنچا دیا. باقی پیغمبروں کو اللہ رب العزت نے وقت زیادہ دیا تھا اور کام کم دیا تھا. یعنی صرف اپنی امت، اپنے علاقے کے لوگوں کی اصلاح کرنی تھی، ان کو دعوت دینی تھی. مثلا حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 950 سال دیے. اس زمانے میں جو لوگ تھے تو انہی لوگوں کی طرف ان کو بھیجا گیا، عراق کی طرف ان کو مبعوث کیا گیا. صرف عراق کے لوگوں کو ایمان لانے کا کام تھا، ان پر ذمہ داری تھی ان پر. لیکن یہ ہے کہ 950 سال انہوں نے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا. تو بعض روایت میں آتے ہیں کہ 80 لوگوں نے ایمان قبول کیا، بعض میں آتے ہیں کہ 70 نے، بعض روایت میں 40 بھی آتے ہیں اور ایک روایت میں 10 بھی آتے ہیں. تو چونکہ وقت ان کا زیادہ تھا اور کام کم تھا تو انہوں نے پورا وقت دعوت اور تبلیغ کے کام میں لگا دیا.